بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اب میں شروع کر رہا ہوں اپنی کتاب کا دوسرا حصہ، دوسری جلد سے۔ پہلے حصے میں یہ سرچ کیا، یہ تحقیق کی کہ یاجوج ماجوج کون ہیں یا کہاں پر ہونے کا امکان ہے، ذوالقرنین کون تھے۔ جو میں نے تحقیق کی، مجھے تو یہی سمجھ آئی کہ ذوالقرنین سائرس کے خسرو، جو کہ عرب میں خسرو کے نام سے مشہور ہیں، انگلش میں سائرس دا گریٹ، سکندر اعظم نے۔ شروع میں بھی سمجھتا تھا سکندر اعظم۔ اب کیونکہ یہ ذکر قرآن پاک میں اس طرح آیا کہ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال کیا، اور مشکل سوال کے جواب نہیں دے پائیں گے۔ یہ جو یاجوج ماجوج کا قصہ جڑا ہوا ہے، اس جواب سے جڑا ہوا ہے، اسی میں پھر ذوالقرنین کا ذکر آیا۔ تو اس پہ تحقیق ہوتی رہی، کیونکہ اس کے مطابق اگر یہودیوں نے یہ سوال کیا تو اس کا مطلب لازمی طور پر وہ یہودیوں کی کتابوں میں ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا تذکرہ تھا۔ توریت نہیں ملتی، لیکن بائبل کے عہد نامہ قدیم کو ہی توریت کہا جاتا ہے۔ انجیل جو ہے عہد نامہ جدید کہہ لیں۔ تو گزشتہ جو کتاب میں جو بھی تحقیق ہوئی، وہ میں تھوڑے سے حوالے دوبارہ سے رپیٹ کروں گا۔ دوسری بات، یاجوج ماجوج کا ذکر اس لیے ہے، ذوالقرنین اس لیے کا ذکر اس لیے کہ ان سے جڑی ایک بات ہے کہ وہ لوگ جو یاجوج ماجوج تھے، وہ بڑے خونخوار قسم کے لوگ تھے۔ وہ مہذب دنیا پر حملے کرتے تھے، بہت نقصان پہنچاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو ایک طاقت دیتا ہے۔ حکمران ہونا نیکی کی بنیاد پر نہیں ہوتا، انتظامی معاملات کو کنٹرول کرنے کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ ورنہ اتنے نبی گزرے، ہر نبی کو حکومت تو نہیں ملی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت ملی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت ملی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال جد و جہد کی، پھر کہیں جا کے ایک سیٹ اپ بنا، وہ بھی مختصر سے عرصے کے لیے۔ تو حکومتوں کا تعلق نیکی سے نہیں ہے، انتظامی معاملات جو کنٹرول کر لیتا ہے لوگوں کو، بد نظمی کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اچھا، یاجوج ماجوج دنیا پر حملہ آور ہوتے رہے، مہذب دنیا پر، ان کو روکنے کے لیے دیوار بنائی گئی۔ اب پچھلی کتاب میں کچھ چیزیں، پس منظر کہہ لیں، ریویو کہہ لیں، وہ جو پرانا ہے، وہ اس کو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس کو میں نے لکھ دیا گزشتہ سے پیوستہ۔ اس کتاب کے پہلے حصے میں یہ بات تو تقریباً واضح ہو چکی ہے کہ ذوالقرنین کون تھے، اور انہوں نے دیوار کہاں بنائی، اور ان کی بنائی ہوئی دیوار کون سی تھی۔ اس کے علاوہ مختلف علماء کرام کی رائے کے مطابق منگول، تاتار، ہن، چیچن اور سیتھین وغیرہ ہی قومیں یاجوج ماجوج تھیں۔ چیچن تو اب مسلمان ہو گئے ہیں، بڑے اب بھی فائٹر ہیں، ازبیک اور چیچن۔ جس وقت افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی، جہاد ہو رہا تھا، تو یعنی کہ ان کے حملے، خودکش حملے، چیچن اور ازبیک اس میں بہت آگے تھے۔ اب ہم نے اس بات کی تصدیق کرنی ہے کہ جب ذوالقرنین نے دیوار قفقاز تعمیر کی، اس وقت اس دیوار کی دوسری جانب درہ داریال سے گزر کر کون سی قومیں آباد تھیں، اور ان قوموں میں سے کون سی قومیں قرآن پاک، احادیث نبوی اور بائبل میں بیان کردہ حلیہ، شکل و صورت اور طرز زندگی کے لحاظ سے اور اپنی صفاکی کے لحاظ سے قوم یاجوج ماجوج تھیں یا ان سے مماثلت رکھتی تھیں۔ سب سے پہلے ہم نے اس علاقے کو تلاش کرنا ہے جس میں قوم یاجوج ماجوج آباد تھی۔ اس کتاب کے پہلے حصے میں مختلف علماء کرام کی آراء درج ہیں۔
اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ قوم یاجوج و ماجوج کہاں آباد ہوئی تھی اور وہ کون سی قوم یا قومیں تھیں، ہمیں دوبارہ پہلے حصے سے علماء کرام کی رائے دیکھنی پڑے گی کہ یاجوج و ماجوج کس علاقے کے رہنے والے تھے۔ مولانا مودودی صاحب کی رائے کے مطابق یہ جتنے اردو میں محقق علماء کرام گزرے تفسیریں لکھی، یاجوج ماجوج اور ذوالقرنین سے متعلق جو معاملات اور واقعات ہیں، یہ سب نے مولانا ابوالکلام آزاد سے لی۔ اب مولانا ابوالکلام آزاد کی تفہیم القرآن میں ہے یہ کہ یہ تو قریب تحقیق شدہ بات ہے کہ یاجوج ماجوج سے مراد روس اور شمالی چین کے وہ قبائل ہیں جو تاتاری، منگول، ہن اور سیتھین وغیرہ کے ناموں سے مشہور ہیں اور قدیم زمانے سے متمدن ممالک پر حملے کرتے رہے ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے حملوں سے بچنے کے لیے قفقاز کے جنوبی علاقے میں دربند اور داریال کے استحکامات یعنی کہ دیواریں تعمیر کیے گئے تھے، لیکن یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ خورس ہی نے یہ استحکامات دیواریں تعمیر کیے تھے۔ یہ تو میں بہت پیچھے دکھایا تھا پہلے حصے میں، لیکن جہاں تک میں نے مزید تحقیق کی مختلف اور علماء کرام سے، تو خورس ہی ذوالقرنین تھا۔ یہ تفہیم القرآن نمبر 2۔ یاجوج و ماجوج سے مراد جیسے کہ اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے، ایشیا کے شمال مشرقی علاقے کی دو قومیں ہیں جو قدیم زمانے سے متمدن ممالک پر غارت گرانہ حملے کرتی رہی ہیں اور جن کے سیلاب وقتاً فوقتاً اٹھ کر ایشیا اور یورپ دونوں طرف رخ کرتے رہے ہیں۔ بائبل کی کتاب پیدائش باب 10 میں ان کو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس بن نوح کی نسل میں شمار کیا گیا، اور یہی بیان مسلمان مورخین کا بھی ہے۔ حزقییل کے صحیفے کے باب 38-39 میں ان کا علاقہ روس اور توبل موجودہ بالٹک اسٹیٹس بالسک اور مسک موجودہ ماسکو کو بتایا گیا۔ اسرائیلی مورخ یوسیفوس ان سے مراد سیتھین قوم لیتا ہے جس کا علاقہ بحر اسود کے شمال مشرق میں واقع تھا۔ جیروم کے مطابق یاجوج اور ماجوج کاکیشیا کے شمال میں بحر خزر کے قریب آباد تھے۔ نمبر 4، ذوالقرنین کی دیوار کے متعلق بعض لوگوں میں یہ غلط خیال پایا جاتا ہے کہ اس سے مراد مشہور دیوار چین ہے، حالانکہ دراصل یہ دیوار قفقاز ہے جو علاقہ داغستان میں دربند اور داریال کے درمیان بنائی گئی تھی۔ قفقاز اس ملک کو کہتے ہیں جو بحر اسود یعنی کہ بلیک سی اور بحر خزر کیسپین سی کے درمیان واقع ہے۔ اس ملک میں بحر اسود سے داریال تک تو نہایت بلند پہاڑ ہیں اور ان کے درمیان اتنے تنگ درے ہیں کہ ان سے کوئی بڑی حملہ آور فوج نہیں گزر سکتی۔ البتہ دربند اور داریال کے درمیان جو علاقہ ہے اس میں پہاڑ بھی زیادہ بلند نہیں ہیں اور ان میں کوہستانی راستے بھی خاصے وسیع ہیں۔ قدیم زمانے میں شمال کی وحشی قومیں اسی طرف سے جنوب کی طرف غارت گرانہ حملے کرتی تھیں اور ایرانی فرما رواؤں کو اسی طرف سے اپنی مملکت پر شمالی حملوں کا خطرہ لاحق رہتا تھا۔ انہی حملوں کو روکنے کے لیے ایک نہایت مضبوط دیوار بنائی گئی جو 60 میل لمبی، 290 فٹ بلند اور 10 فٹ چوڑی تھی۔ ابھی تک تاریخی طور پر یہ تحقیق نہیں ہو سکی کہ یہ دیوار ابتداً کب اور کس نے بنائی تھی، مگر مسلمان مورخین اور جغرافیہ نویس اسی کو سد ذوالقرنین قرار دیتے ہیں اور اس کی تعمیر کی جو کیفیت قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے اس کے آثار اب بھی وہاں پائے جاتے ہیں۔ مولانا مودودی صاحب کے اقتباس میں مندرجہ ذیل نکات
قابل غور ہیں۔ یاجوج و ماجوج سے مراد روسی اور چینی، اہل چین اور ستین، ہن، تاتاری اور منگول وغیرہ ہیں۔ ایکچولی یہ چائنا کے شمالی چائنا کی طرف، روس کے اور ترکی کا وہ علاقہ جو اس طرف کو تھا، چائنا اور روس کی طرف، پرانا ترکی، تو یہ ساری نسلیں وہی تھیں۔ انہوں نے اپنی اس تحقیق میں بائبل کے ایک اقتباس کا بھی حوالہ دیا ہے، جس کے مطابق بائبل کی کتاب پیدائش میں ان کو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل میں شمار کیا گیا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ یہی بیان مسلمان مورخین کا بھی ہے۔ نمبر 3، ان کا علاقہ روس، توبل موجودہ بالٹک اسٹیٹ اور مسک موجودہ ماسکو بیان کیا گیا۔ دیوار قفقاز بحر خزر کیسپین سی اور بحر اسود بلیک سی کے درمیان بنائی گئی، 2 سمندروں کے درمیان ہے، اور پہاڑ بھی ہیں دونوں طرف، ایسا نہیں کہ صرف محض سمندر ہے۔ یاجوج و ماجوج متحد نہیں بلکہ ایک دوسرے سے الگ طرف، 2 الگ الگ قومیں تھیں۔ نمبر 6، سد ذوالقرنین سے مراد دیوار چین نہیں بلکہ دیوار قفقاز ہے، جو دربند اور داریال کے درمیان بنائی گئی تھی۔ نمبر 7، انہوں نے اس کے بنانے والے کے متعلق کوئی قطعی ثبوت نہیں دیا، البتہ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تاریخ نویسوں اور جغرافیہ دانوں کے ہاں اسے ہی سد ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ مولانا مودودی نے مختلف حوالے دے کر بات مورخین پر چھوڑی۔ نمبر 8، تاریخی واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس دیوار کا مشاہدہ کیا تھا۔ واضح طور پر جو حلیہ احادیث نبوی میں بتایا گیا وہ چینی قوم پر پورا اترتا ہے، لیکن صفاقی میں چین کے جو شہری علاقے تھے وہ ان علامات پر پورے نہیں اترتے جو احادیث یا قرآن پاک کی آیات میں بیان کیے گئے ہیں۔ وہ صفاقی اور وہ بربریت اس دور میں واضح طور پر ملتی ہے جب چنگیز خان نے ایشیا کوچک کے قبائل کو اکٹھا کر کے مہذب دنیا پر یلغار کی۔ ان علامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ منگول، تاتار اور ان کے ارد گرد کے علاقوں کے قبائل یاجوج و ماجوج سے متعلق بیان کردہ علامات پر پورے اترتے ہیں۔ آخر کیا وجہ تھی کہ ان علاقوں کے لوگ اس قدر وحشی اور سفاک تھے؟ لازمی اسی بات ہے کہ اس کی وجوہات جغرافیائی ہو سکتی ہیں۔